السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہم لوگ کے درس کا جو سلسلہ ہے وہ 9واں دن ہے۔ آج 9 رمضان ہے تو 9واں دن ہم لوگ کا ہوا تقریباً۔ ابھی تک جو ہم لوگ قرآن کی آیت تلاوت کر رہے تھے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جو تقوی کے متعلق ہے کہ ہم نے تم لوگوں پر ویسے ہی روزہ فرض کیا ہے جیسے پچھلی قوموں پر کیا تھا تاکہ تم لوگ متقی بن سکو، لعلکم تتقون۔ یہ تقریباً یہ آیت غالباً روز ہی تلاوت ہو رہی ہے۔ آج میں نے عربی میں نہیں کیا، صرف اردو میں کیا ہے۔ مین ہم لوگ کا مدعا تھا کہ تقوی اور تقوی الہی، جب تقوی سمجھ میں آئے گا تو تقوی الہی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کی ایک مثال میں نے دی تھی کہ اگر نار کا تقوی کرنا ہے، آگ کا تقوی کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر میں نے کہا کہ آگ کا تقوی کرو، دیکھو آگ جل رہی ہے، آگ کا تقوی کرو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں بچوں دیکھیے اب یہ بڑے اچھا لگا کہ مطلب اتنے دن میں یہ ہوا کہ ہاں آپ مطلب سمجھ گئے اس کا کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آگ سے اپنے کو بچاؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی تقوی کا جو مفہوم آیا وہ یہ آیا کہ بچاؤ۔ تقوی اصل میں اللہ کی طرف سے ایک حفاظتی تدبیر ہے۔ اللہ نے انسانوں کو ایک حفاظتی تدبیر مہیا کی ہے جسے ہم تقوی کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر یہ اپنی انفرادی زندگی میں ہو تو ہم خود بھی بچیں گے، اور ہماری جب اجتماعی زندگی رہے گی جیسے معاشرے کی زندگی، رشتہ دار کی جو ہے، تو اس میں معاشرے میں بھی سب کچھ درست رہے گا اگر تقوی کے مطابق ہوگی زندگی تو۔ جیسے تقوی الہی سے، اب تقوی کو تقوی الہی سے جوڑ دیجئے۔ اگر معاشرے کا ہر فرد تقوی الہی کے تحت کام انجام دے گا، دیکھیں اب بات پھر کہیں دوسری جگہ نکل رہی ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو کس لیے بھیجا؟ دنیا میں کس لیے بھیجا انبیاء کو؟ یا ائمہ کا جو سلسلہ چلا اس کے بعد کس لیے چلا؟ مقصد کیا تھا؟ اللہ کا دین۔ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی خاطر۔ لیکن اللہ کا دین کس خاطر ہے، کس مقصد کے تحت ہے؟ جس میں سے دیکھیے ایک شک اور نکلی ہے۔ ہم سب کچھ کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم نے یہاں تک ہم لوگ پہنچے کہ اگر ہم لوگ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے تو یہی اللہ کی عبادت ہوگی۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیے کیا نکل گیا، کتنا خوبصورت نکلے گا۔ جیسے ہم لوگ سنتے ہیں نا مجلسوں میں کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس سے اللہ کو فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر میں اللہ کی عبادت ہم لوگ نہ بھی کریں تو اللہ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ یہ سنتے آئے ہیں۔ اب اس کے دیکھیے دلیل کے طور پہ کتنا پرفیکٹ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ملتا ہے۔ یہ ثابت کیسے ہو؟ آج اسی کو ثابت کریں گے اور باقی پھر اس پہ آ بھی جائیں گے سورہ بنی اسرائیل پر کہ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ کیسے ملتا ہے، یہ ثابت کیسے ہو کہ ہمیں ہی فائدہ ملے گا؟ تو اس کے لیے آپ کو پہلے جانا پڑے گا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تمام انبیاء اور رسول کو جو بھیجتا ہے دنیا میں تو کس مقصد سے بھیجتا ہے۔ ابھی وہ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، ہم ہو سکتا ہے کل حوالہ دے دیں گے اس کا مقصد ایک ہے۔ اللہ جب نبیوں کا رسول کو بھیجتا ہے دنیا میں صرف اور صرف اس لیے بھیجتا ہے کہ یہ جائیں تو وہاں پہ عدل قائم ہو۔ کیا ہو؟ عدل قائم سے مطلب سمجھا کہ معاشرے، یہ نہیں کہ یہ امام یا نبی رسول یا امام جا کے عدالت قائم کرے، نہیں، وہ ایسا لوگوں کو تعلیم کرے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں
وہ خود آپس میں عدالت قائم کریں. عدالت قائم کریں مطلب کہ وہ خود، جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایماندار ہو جائیں. ایماندار ہو جائیں. جیسے مثلا اگر کسی کا مطلب کہ مان لیجیے 1 کلو سونے کا اینٹا گر گیا، مطلب بڑی مثال دے رہے ہیں اس لیے کہ مطلب اس میں نیت خراب ہوتی ہے جلدی. چھوٹے میں تو آدمی ایمانداری دکھا بھی سکتا ہے، لیکن بڑے میں ہو سکتا ہے کہ ایمانداری کچھ دیر کے لیے فوت ہو جائے. مان لیجیے 1 کلو کا سونے کا اینٹا تھا، کسی کا گر گیا، اور گرا مسلم علاقے میں گرا. جب عدالت قائم ہو جائے گی، اب یہیں سے سمجھیے، جب آدمی جب دین پر زندگی گزارے گا تو عدالت قائم ہوگی. عدالت قائم ہوگی تو اس کا نتیجہ فائدہ ہم لوگ کو ملے گا. اگر صحیح میں اللہ کا دین وہاں رائج ہوا ہے تو اس علاقے میں عدالت قائم ہو جائے گی. ہر آدمی یہ پریشانی میں رہے گا. کوئی کسی سے پوچھے گا یہ کس کا ہے، تو جس کا رہے گا وہ، جس کا نہیں رہے گا وہ کہے گا میرا نہیں ہے. اب ہر کوئی یہ پریشان ہوگا کہ یہ جس کا ہے اس کے تک پہنچ جائے. یہی ہے عدالت. مطلب بہت مختصر میں بتا رہے ہیں، مطلب اپنے فہم کے حساب سے کہ ہم لوگ جتنا سمجھ سکتے ہیں. تو کیا یہ عدالت کم ہے؟ کہ اگر ایک معاشرے میں اتنی عدالت ہو جائے کہ جو جس کا نہیں ہے وہ کہہ دے کہ یہ میرا نہیں ہے، تو ہمیں ابھی کتنے کی ضرورت ہے؟ اتنی کی تو بہرحال ضرورت ہے. کیونکہ معاشرے میں جو خلفشار پیدا ہوتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ، کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، کوئی کہتا ہے ایک ہی چیز کا حقدار 2 3 4 بھی نکل آتے ہیں. تو جب معاشرہ دینی ہے، اللہ کا دین والا معاشرہ ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ ایک چیز کا حقدار 4 5 نکل گیا یا 2 نکل گیا؟ جس کا نہیں ہے کیا وہ خوب نہیں جانتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے؟ اب بتائیے سوچ کے. یہ ممکن ہے کہ جس کا نہ ہو اور وہ یہ جانتا بھی نہ ہو کہ یہ اس کا نہیں ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کا نہیں ہے. تو اگر یہ ہے معاشرے میں، دیکھیے ایک مقصد بھی ہو گیا کہ اگر ہم لوگ بیٹھ کے یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اٹھیں اور کہیں کہ اس طرح سے بات کرنے کی ضرورت علیہ السلام کیا ہے، اب کیوں ایسے بات کر رہے ہیں؟ ممکن ہے کوئی کہہ سکتا ہے. تو کیا کچھ مطلب سب غلط پہ ہو رہا ہے؟ مطلب جو ہو رہا ہے تو سب لوگ معاشرے میں غلط ہے؟ یہ ہوتا ہے جب بات کوئی کی جاتی ہے اصلاح کی، تو ہر کوئی سوچتا ہے کہ میرے لیے بات ہو رہی ہے، ہمیں ٹارگٹ کر کے آدمی بات کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر بات کی جا رہی ہے کہ چوری کرنا غلط بات ہے، تو جو چور ہے اس کو برا لگنا چاہیے، جو چور نہیں ہے اس کو برا نہیں لگنا چاہیے. کیونکہ وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ چوری کرنا بری بات ہے اور میں دیکھو چور نہیں ہوں، وہ تو اور خوشی مطلب کا اظہار کرے گا. لیکن جو برا لگائے گا وہ چور برا لگائے گا. ٹھیک ہے؟ تو معاشرے میں جب عدالت قائم ہونے لگے تب آپ سمجھیے کہ یہاں پہ اللہ کا دین قائم ہو رہا ہے. اور دین کا مقصد ہی یہی ہے، دین کا مقصد ہی یہی ہے کہ معاشرے میں عدالت قائم ہو. اب یہاں سے دیکھیے ایک رخ اور نکل گیا کہ اللہ کے دین کی ضرورت کیا ہے. اسی سے سوال نکلے گا کہ عبادت کی ضرورت. میرا سوال تھا کہ کیا تقوی الہی کے بغیر اللہ کی عبادت ممکن ہے؟ یہاں سے شروع ہوئی تھی بات. پھر جب عبادت ممکن ہے تو عبادت ہم کریں گے تو ہوگا کیا؟ آج اس کا جواب ملا. بہت پوائنٹ کی بات ہے یہ سب، کہ عبادت جب ہم اللہ کی کریں گے، معاشرے کا ہر فرد اللہ کی عبادت میں رہے گا. ہر فرد سے مراد کون؟ جو یہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو جب کوئی گواہی دے رہا ہے تبھی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ گواہی دے رہے ہو تو کیا ہے. جیسے ایک جگہ قرآن میں ہے کہ کیا تم اتنا کہہ دینے سے چھوڑ دیا جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے؟ کیا تمہیں اللہ آزمائے گا نہیں؟ غالباً سورہ عنکبوت کی آیت ہے. کیا تم لوگ اتنا کہہ دینے سے چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے؟ کیا اللہ آزمائے گا نہیں؟ تو آزمانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کہیں گے، دیکھیے یہ بھی ہے ایک باریکی ہے. باریکی کیا مطلب ہے؟ صاف بات. ویسے آپ جس چیز کے لیے اٹھیں گے، مان لیجیے گھر میں ہیں آپ، مثال دے رہے ہیں بس 1 1.5 منٹ میں، کوئی بھی فرد اپنے گھر میں جس چیز کے لیے آبجیکشن کرے گا، تجربے کی بات بتا رہے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے، تو اللہ ایک وقت وہ وقت آپ کے ہاتھ میں دے دے گا وہ چیز. مثلا اگر 4 بھائی ہیں
اس میں سے ایک بھائی بہت زیادہ بول رہے ہیں کہ گھر کا انتظام صحیح جو آدمی چلا رہا ہے ٹھیک نہیں چلا رہا ہے، نظام صحیح نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں پیسے کا نظام ہے، تو ایک وقت اللہ ایسا بنا دے گا کہ جو یہ بہت بول رہا ہے اسی کے حوالے وہ نظام کر دے گا۔ یہ تجربے کی بات بتا رہے ہیں۔ اگر بیٹا باپ کو ٹوک رہا ہے کہ باپ گھر کا نظام صحیح نہیں چلا رہا ہے، تو اللہ اس بیٹے کو اس کی جگہ رکھ دے گا کہ لو تم اب چلاؤ دیکھیں۔ یہی ہوتا ہے اللہ کا آزمانا، کہ جو تم کہتے ہو دوسروں کو، جب تمہیں ہم وہاں پر رکھیں گے تو اب تم اپنے کو ثابت کرو کہ ہاں تم ویسے ہی ہو جیسا تم چاہتے ہو، جیسا تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں آج یہاں پہ بیٹھ کے تقوی پہ درس دے رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اگر میں یہاں بیٹھ کے تقوی الہی اور تقوی پہ درس دے رہا ہوں تو اللہ ہمیں ہر اس چیز سے آزمائے گا، مطلب اسی تقوی کے ذریعے اللہ میری آزمائش کرے گا۔ یہ صرف بولنے بھر کا نہیں ہے، مطلب میں گدھے کی طرح ایسا نہیں کہ گدھے کی پیٹھ پر کچھ رکھ دو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے۔ گدھے کو یہ نہیں پتہ ہے کہ آپ قرآن رکھیں ہیں کہ توریت رکھیں ہیں کہ زبور رکھیں ہیں کہ وہ سورہ جمعہ والا گدھا ہوا، کمثل الحمار سورہ جمعہ میں ہے نا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے پیٹھ پر کتاب کا بوجھ رکھ دیا جائے، اس کو بہت نہیں کھولیں گے۔ بہرحال تو یہ اگر میں تقوی پہ بول رہا ہوں، تقوی الہی پہ، تو اللہ مجھے آزمائے گا۔ اگر ہم لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، تو اللہ پر ایمان لائے یعنی کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو ہم لوگوں نے مانا، قبول کیا۔ تو جب قبول کیا، کہہ دیا ہے، تو اب اللہ آپ کے سامنے وہی سب سامنے لائے گا۔ کیوں لائے گا؟ کیونکہ اللہ آزمائے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے مان لیا، تو مانا زبان سے مانا ہے کہ یا واقعی مانا ہے۔ اب مولا علی کا وہ چیز ذہن میں رکھیے، ایمان کی تعریف، زبان سے اقرار، دل میں وہ، اور اعضاء و جوارح سے کرنا، انجام دینا، یہ ذہن میں رکھے رہیے ایمان کا۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لائے، صرف ایمان لائے، ایمان لائے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ آزمائے گا، موقع دے گا، تب نہ پتہ چلے گا کہ آیا ہم نے وہ کیا یا نہیں کیا۔ اب اسی کے سلسلے دیکھیے بہت اچھا تمہید بھی بن گئی جو ہم نے بنی اسرائیل کی جو آیت پہ چل رہے تھے، وَقَضَى رَبُّكَ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، یہ ہے 22 نمبر کی آیت۔ 23 نمبر کی آیت، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ 22، 23 اور 24 نمبر کی آیت، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، اس میں پورا والدین کے بارے میں ہے۔ یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا، سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب الہ کا ترجمہ جو کہا تھا کہ حاکم، جب بادشاہت اللہ کی ہے تو حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، وَقَضَى رَبُّكَ، اسی حاکم کا یہ حکم ہے، فیصلہ ہے، کیا؟ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کیا جائے، والدین کے ساتھ یہ اس طرح سے مطلب سلوک کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ابھی جو بات تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی اس کو جوڑ لیجئے اس میں۔ ہم ایمان لائے مطلب کہ اللہ کے یہ سب جو اللہ کا فرامین ہے اس کو ہم نے مانا۔ ایمان لائے مطلب ہم نے اس فرامین کو مانا، قبول کیا۔ تو قبول کیا تو اب آزمائش کیا ہے؟ اللہ آپ کو آزمائے گا کہ نہیں والدین کے ذریعے؟ تو والدین میں سے کوئی چڑچڑا آپ کے سامنے آئے گا کہ نہیں ہو کے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں ترجمہ سن لیجئے تو ابھی پھر اس کی تشریح کر دیں گے، ہو جائے گا۔ اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں۔ دیکھیے اس میں سے ایک ہم پوائنٹ بھی نکال کے ابھی رکھیں گے، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں۔ کن والدین کی بات ہو رہی ہے؟ مرحوم والدین کی بات ہو رہی ہے کہ یا زندہ والدین کی بات ہو رہی ہے؟ آیت کے مطابق کس کی بات ہو رہی ہے؟
کہ ان میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جاؤ اور تمہارے پاس موجود ہوں. تو کس والدین کی بات ہو رہی ہے؟ فوت کیے ہوئے یا موجودہ؟ موجودہ کی بات ہو رہی ہے. یہ پوائنٹ ہے، اس پہ ابھی بات کریں گے، تھوڑا سا بات کریں گے اس پہ. اور بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا. یہ اف جو عربی کا ہے، یہ عربی کا اف وہ والا نہیں ہے السلام جو ہم لوگ اف سمجھتے وہ والا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ حقارت کی نظر سے دیکھنا، مطلب گندی چیز کو جس طرح سے دیکھا جاتا ہے تو اس طرح سے دیکھنا کے معنی میں یہ عربی میں آتا ہے اف. اف مطلب یہ نہیں کہ مطلب وہ تنگ کر دیا، یہ والا نہیں ہے. یہ والا اف ہے مطلب کہ حقارت نظر سے دیکھنا اس طرح. اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، مطلب بات کرنا تو جھڑک کے بات نہ کرنا. ان سے عزت اور تکریم کے ساتھ بات کرنا، مطلب بات کرنا تو عزت اور تکریم، یعنی کہ اپنے شانوں کو جھکائے ہوئے بات کرنا. بات کسی سے اکڑ کے کی جاتی ہے تو پھر سینہ چوڑا کر کے بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہے یہ 23 نمبر ہو گیا. پھر 24 نمبر کی آیت ہے اور مہر و محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھنا. دیکھیے بات زندہ والدین کی ہو رہی ہے اور عمل کتنا ہے، سب سامنے کا ہے کہ زندہ جو والدین ہیں ان میں سے ایک یا دونوں جب ہمارے پاس موجود ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. تو یہ زندگی والا بیہیو ہے نا، کہ ان سے بات کرنا تو مہر و محبت کے ساتھ بات کرنا. کوئی مردہ والدین سے تو بات کرے گا نہیں، سب زندہ سے. اس کو بھی تھوڑا سا یہ اس میں سے خلاصہ کریں گے کہ ابلیس انسان کو کس طرح سے اللہ کی عبادت سے دور کرتا ہے. اس سے یہ نکالیں گے نقطہ، کیونکہ وہ بات آپ کو یاد ہوگی جب اللہ نے کہا تھا کہ جیسے ہی میں روح پھونکوں تم سب سجدے میں گر جانا. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے بحث کی اللہ سے. اچھا بحث بھی کی تو یا رب کہہ کے بحث کی تھی. تو آخر میں کیا کہا تھا اس نے کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو. وہ بات یاد رکھنے کی بہت ضروری ہے، زندگی بھر یاد رکھنا ہے ابلیس کی وہ بات. اسی لیے قرآن میں وہ آیت ہے کہ وہ عدو مبین ہے تمہارا. کون؟ ابلیس، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. کس بنا پہ؟ کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کر کے یہ چلا ہے کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو بہکاؤں گا. تو یہ جو ہم آیت بیان کر رہے ہیں دیکھیے یہ بھی بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہے ہیں. ابھی یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی ہم نے کہا ہے 22 نمبر سے 39 نمبر تک ہے، یہی اصل میں اللہ کا صراط مستقیم ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. اب میری سب بات اس میں ملا لیجئے. اب صراط مستقیم کیا ہے، یہ میری بات نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ، اور وہی اللہ میرا رب ہے اور تم لوگوں کا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے. تو عبادت کیا بتایا تھا کہ اللہ کے دین پہ عمل کرنا. اللہ کا دین کیا تھا؟ اللہ کا قانون تھا. اللہ کے قانون پر جب آپ عمل کریں گے تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی. دیکھیں بہت جلدی سب کلیئر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو ہم یہاں بتا رہے ہیں یہ اللہ کا قانون بتا رہے ہیں. تو جب آپ یہ اللہ کے قانون پہ عمل کریں گے تو یہ اللہ کی عبادت ہوئی. اب اس سے اگر آپ کو کوئی روک رہا ہے، اب دیکھیں یہاں پر پوائنٹ چور پکڑائے گا. اب یہاں پہ اس سے کوئی روک رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ابلیس کا ہتھیار ہے. کیونکہ شیطان پہلے ہی کہہ کے چلا کہ پروردگار میں صراط مستقیم پر تیرے بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو یہی وہ راستہ ہے صراط مستقیم کا جو اللہ کا حکم ہے، جس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور دوسرا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، جس کو ہم لوگوں نے پڑھا. اور پھر 24 کی ہے یہ آیت کہ اور مہر محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھنا. وقر، تب کہنا. اتنا کچھ کرنے کے بعد نہ اف کہنا، نہ ان سے جھڑک کے بات کرنا، انکساری کے ساتھ رہنا. تب اس کے بعد ہے وقر، اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے تو ان پر، یعنی کہ جو ہمارے زندہ والدین ہیں
ابھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اٹھے کہ تو کیا مردے کو ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ تو ابھی ہم مردے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم قرآن کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں جو لکھا ہے تو اس میں ہے کہ تب اے ہمارے پروردگار تو ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت سے پالا تھا۔ یہ دعا کرنا ہے جو ہم آ کے نماز میں کرتے ہیں، لیکن یہ دعا سب غلط کرنے پہ نہیں کرنا ہے، اوپر کا سب عمل کرنے کے بعد تب یہ دعا کرنا ہے۔ یہ دعا سب سے آخری جملہ ہے، کیونکہ اگر اف جو عربی والا بتایا حقارت سے دیکھنا، اگر کوئی بچہ اپنی ماں کو حقارت سے دیکھتا ہے تو وہ کیوں پروردگار سے کہے گا پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر؟ باپ مر گیا، وہ ماں زندہ ہے، تو اس ماں کو خود جب حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو ابھی تو عربی کا مطلب نہیں جان رہا ہے، تو آ کے ہو سکتا ہے کہہ دے رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پڑھ دے رہا ہے، مطلب نہیں جان رہا ہے۔ جب مطلب جانے گا کہ پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت سے پالا تھا، تو اگر شاید اس کو مطلب پتہ چل جائے تو وہ حرکت جو گھر کا، یہ حرکت نہیں کام چھوڑے گا۔ ہم نہیں مان سکتے کہ قنوت پڑھنا چھوڑ دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے گھر پہ جو غلط حرکت کر رہا تھا وہ چھوڑ دیتا۔ تو اب دیکھیے دین کیا ہے، یہ دین کی یہ باتیں اتنی سخت۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اس کے متعلق، ہم وہ بھی پڑھ دیتے ہیں، اس پہ مہر لگ جائے کہ یہ کتنا اہم ہے یہ چیز۔ ایک درود کا سہارا دے دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ والدین پر احسان سے مراد، اس آیت کی تشریح میں سمجھ لیجیے، یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ احسن طریقے سے رہنا، مطلب ان میں سے ایک یا دونوں جب تمہارے پاس موجود ہوں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ دیکھیے اس میں بھی امام کی بات میں بھی جو فوت ہو چکے ہیں وہ والدین نہیں ہیں۔ آپ سے شروع میں بات کس پہ ہوئی تھی؟ اگر ہم نے کہا ہے کہ ہم اس باتوں پہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ ہمیں آزمائے گا، تو آزمائے گا تو ہمارے مردے والدین سے آزمائے گا یا زندے سے آزمائے گا؟ زندے سے نہیں، کیونکہ اس میں لکھا ہے، امام بھی وہی بتا رہے ہیں کہ والدین پر احسان سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ احسن طریقے سے رہنا، ان کو تجھ سے اپنی ضرورت کی کسی چیز کا سوال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ کس کو؟ والدین کو تم سے کسی ضرورت کا سوال کرنے کی بھی نوبت نہ آئے، خواہ وہ دونوں بے نیاز ہی کیوں نہ ہوں۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، اگر وہ کچھ طلب کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو دینے کے لیے کر رہے ہیں، تو تب بھی تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیا اللہ نے نہیں فرمایا تم نیکی کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم پسند کرتے ہو؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم اس وقت کسی نیکی بر تک، نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یعنی کہ انسان کبھی نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، مطلب کوئی نیک عمل کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک اپنے پسند کی چیز راہ خدا میں اللہ کے حکم کے مطابق نہ خرچ کرے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ جیسے کنجوس سے جو کنجوس جو کہا جاتا ہے اپنی زبان میں کہ کنجوس مکھی چوس، یہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی پسند کی چیز رکھے رہتا ہے۔ وہ والی مثال ہوگی نا، ایک آم ٹھیلے والا آم بیچ رہا تھا، ایک فقیر گیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر ایک آم دو، تو نیچے سے اسے نکال کے اسے دیا، آدھا سڑا تھا آدھا صحیح تھا۔ اس نے کہا اللہ کے نام پر یہ دیے ہو؟ کچھ اچھا یہ والا کتنے کا ہے؟ بتایا ہوگا 10 روپے کا جو بھی، بولا دو۔ تو پیسہ لے کے یہ دیا اور اللہ کے نام پر یہ سڑا دیے ہو؟ اس سے اندازہ لگائیے، مطلب ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک نصیحت کے لیے ہوتا ہے، اس سے آدمی وہ لیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہوگا تو ہمیں وہ دینا ہوگا جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے۔ مثلا اگر آپ کو نیند سے بہت الفت ہے، کس سے نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو جب تک آپ اپنی نیند برباد نہیں کریں گے،
یہ تجربہ ہی بتا رہے ہیں. جب تک مولا علی کا قول بھی ہے نیند بھر سویا پیٹ کا بھرا کبھی اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے. پیٹ کا بھرا اور نیند بھر سویا کبھی یہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے. جیسے مولا علی کا قول ہے نا کہ بھوک جب لگے تو کھاؤ اور بھوک باقی رہے تو چھوڑ دو. تو اسی کو اپلائی کر دیجئے نیند پر بھی. نیند جب لگے تو سو جاؤ اور پوری نہ ہو اس کے پہلے اٹھ جاؤ. تو نہ تو انسان پیٹ کا بھرا رہے گا نہ نیند بھر. اس کا تجربہ بھی آپ دیکھیں جو بات ہوتی ہے نا تو بات جب پرفیکٹ رہے گی تو مثال آپ کے سامنے خود بخود اس کی دلیل آئے گی کہیں نہ کہیں سے. کوئی انسان آپ کے ذہن میں گونجے گا یہ بہت کھانے والا بھی ہے اور یہ بہت نیند بھر سونے والے بھی ہے تو اس کی حالت کیا ہے. ایسے لوگ ملتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو امام وہی کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کی کسی چیز کا سوال کرنے کی نوبت والدین کو نہ آئے. کیا اللہ نے نہیں فرمایا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم پسند کرتے ہو, اور اگر والدین تمہیں تنگ کریں. دیکھیے جب والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں اصل میں وہ تنگ نہیں ہوتا ہے, بچوں کو لگتا ہے کہ وہ تنگ کر رہے ہیں. اس کی مثال ہمارے ایک دوست نے بہت پہلے بتائی تھی کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, بہت چھوٹا ہوتا ہے, بس بولنا سیکھتا ہے, کچھ چیز سمجھنا سیکھتا ہے, تو چاند کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ ابا یہ کیا ہے. تو باپ کہتا ہے کہ چاند ہے. پھر کچھ دیر بعد ہوتا ہے پھر پوچھتا ہے ابا یہ کیا ہے. پھر باپ کہتا ہے بیٹا چاند ہے. پھر کچھ دیر بیچتی ہے پھر وہی لڑکا پھر پوچھتا ہے ابا یہ کیا ہے. کرتے کرتے اگر 10-15 بار بھی ہو جاتا ہے تو باپ جھنجھلاتا نہیں ہے, اس کو پیار سے بتاتا ہے کہ یہ چاند ہے. لیکن یہی لڑکا جب جوان ہوتا ہے, جب ظاہر سی بات ہے یہ جوان ہوا, اگر باپ 25 سال کا تھا, لڑکا مان لیجیے 4 سال کا تھا, تو اب یہ لڑکا جب 20 سال کا ہوا تو باپ اتنا بوڑھا ہوا نا. یہی باپ اب جب لڑکے سے پوچھتا ہے بیٹا کس کا پارسل پیک کر رہے ہو, فلاں پارٹی کا. اچھا وہ والا کس کا ہے, فلاں پارٹی کا. وہ والا کس کا ہے, فلاں پارٹی کا. جب کہیں گے اچھا وہ والا کس کا ہے, اب پارا گرم ہو گیا کہ تمہیں اتنا جانچنے کی ضرورت کا ہے. چپ چاپ سے بیٹھے رہو, تمہیں تھوڑا کوئی کام تو ہے نہیں, بیٹھے رہو دیکھو کیا ہو رہا ہے. مطلب ایک دم جینوئن مثال دے رہے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہی امام کہہ رہے ہیں اس آیت کی تشریح میں. اور اگر والدین تمہیں تنگ کریں, جبکہ یہ تنگ ہے نہیں, یہ ترجمہ کرنے کی وہ ہوگی جو تنگ اس کو لکھ دیا گیا ہے, تو اف نہ کہو. اف یعنی کہ ان سے برا نہ مانو, مطلب جیسے گھن مت مانو. ہوتا ہے ایسا کسی شے سے برا, یہ اف والا اف نہیں ہے کہ اف تنگ کر دیا, یہ نہیں ہے. ماں باپ سے اس طرح سے وہ کرنا کہ یہ برا ماننا کہ جیسے یہ بہت بری شے ہے, جیسے گھن ماننا اپنی زبان میں. لیکن اس کے بعد بھی تم ان سے جھڑک کے بات مت کرو. اگر کوئی غلط بول بھی دے تو جھڑک کے بات میں, جس سے اور جگہ ہے دوسری جگہ کہ والدین کی سب بات نہیں ماننا ہے. والدین اگر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کو ہمیں نہیں ماننا ہے. لیکن کس انداز میں نہیں ماننا ہے, بہت جتا کے نہیں, دھیرے سے. کیونکہ آپ ویسے کریں گے تو پھر محبت والا وہ ختم ہو جائے گا. تب یہاں سے دیکھیے ایک چیز یہ بھی مل رہی کہ اللہ کے دین میں, اللہ کے قانون میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اگر مجھے پیدا دنیا میں ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے نا, اگر وہ بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے لیے کہے تو نہیں کرنا ہے. اور ایک عام سا آدمی آتا ہے جو ہم سے 500 روپیہ لیتا ہے, ممبر میں بیٹھ کے کچھ پڑھتا ہے, اس سے ہم اللہ کا دین بدل دیتے ہیں. بتائیے, ہے کہ ماں باپ بھی کیوں نہ کہیں کچھ اس کے خلاف تو اس کو نہیں ماننا ہے. اب وہ بات اس میں جوڑ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر مومن مرد عورت پر علم حاصل کرنا. تو جب بیٹے کو بھی پتہ ہوگا دین تب تو وہ ماں باپ کی غلط بات کو کاٹے گا کہ اماں ابا یہ غلط بات ہے, یہ دیکھیں ہم نہیں کر پائیں گے. جب وہ جانے گا تب نا, کیا نہیں.
تو اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ بچہ جب بالغ تک ہونے لگے تو وہ دین سے آشنا رہے، اس کو دین بتا دیا جائے کہ دین کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے۔ اب اسی کو روکیں یہیں پہ، جیسے یہ ہو گیا نا امام کی وہ پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر وہ اس کے بعد ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب اس کو اپلائی کریے آپ، یہ اللہ کا قانون، ہم لوگ دین کی ہی تو بات کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کی بات، تقویٰ لے کے بیٹھے ہیں۔ تقویٰ یعنی کہ تقویٰ کے ذریعے اللہ کی عبادت ہوئے گی، یہ تقویٰ ہی ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جائے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں تو زیادہ تر شادیاں اپنے آس ہی پاس میں ہوتی ہے، بہت ہم لوگ کے دور شادیاں نہیں ہوتی۔ آپ ایک بات یہ بتائیے کہ جب لڑکی آتی ہے تو لڑکی ہمارے شیعہ برادری کی ہوتی ہے، اشنا عشری ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی یہ دین جانتی ہو لڑکی کہ یہ اللہ کا والدین کے بارے میں کیا حکم ہے، جب وہ اپنے شوہر کے گھر جائے گی تو کیا وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی اس کے زندہ ماں باپ کی خدمت کے لیے، یا اس سے دور ہٹانے کی کوشش کرے گی؟ اب وہ بات پر بھی آئیے کہ جب اللہ کا دین قائم ہوگا تو عدالت نافذ ہوئے گی معاشرے میں، کیونکہ عبادت جب ہم اللہ کی کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ملنا ہے، تو ہمیں کس طور پر ملے گا کہ وہاں پہ عدالت قائم ہوگی۔ اب ایک ماں باپ کو جب ایک عورت یا لڑکی اپنے شوہر کے ذریعے ذلیل کرتی ہے معاشرے میں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو اس کا مطلب کہ وہ لڑکی جان تو نہیں رہی ہے نا اس کا انجام۔ اگر جانتی ہوتی ہے، پھر کل والی بات یاد کریے سورۃ تکاثر کی، اگر اس عمل کا انجام کا آنکھوں دیکھا یقین ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہے تو تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا، یعنی کہ نہ تو اس کا انجام وہ عورت جان رہی ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ کیوں کہیں انجام کیوں کہیں، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہی بھی اس کو نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ ایسا ہمیں لگ رہا ہے، کیونکہ اتنا کوئی نہیں وہ گر سکتا ہے کہ اس کو پتہ بھی ہو پھر اس کے بعد وہ اس کی مخالفت کرے۔ تو اب اتنی چھوٹی چیز بھی نہیں بتائی گئی ہے، اگر صرف اسی پہ معاشرہ عمل کر لے کہ ہر کوئی اپنی لڑکی کو شروع سے یہ بتانے لگے اور بچوں کو، لڑکی لڑکا دونوں کو بتانے لگے، یہ جب بڑے ہوں گے، ایک نسل جب آئے گی اور لڑکی جب بدعہ ہونے لگے تو اس کے کان میں یہ پھونک بھی دے کہ دیکھو تم اپنے جو اس کی بیوی ہونے والی ہو اس کی ماں کے خلاف کچھ غلط ہے، مت کرنا۔ ہوتا کیا ہے عموماً آپ دیکھیں گے تو ایسا ہم نے سنا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ، لڑکی جو ہوتی ہے، لڑکی کے ماں باپ خود اپنے داماد کو اس کے ماں باپ سے دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اب بتائیے کون سا دین ہے یہ، کون سا دین ہے؟ اب یہ سب ہم سب الٹا پلٹا کر رہے ہیں، اور جو ہمارے تھوڑا سا کچھ کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام پورا انجام دے رہے ہیں۔ اب بچے ہیں، بچے کے ذہن میں دماغ میں بات بیٹھتی ہے، کیونکہ ہم بھی کبھی بچے تھے، جیسے کہ ہم کبھی کلاس 6 7 تک کی بات، 9 تک کی بات کوئی ٹیچر کی یاد ہے۔ جیسے ایک ٹیچر نے ہمیں پڑھایا تھا 7 میں، علی گڑھ کی بات بتائی تھی، علی گڑھ یونیورسٹی کی، کہ وہاں جو استاد ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو سلام کرتے ہیں، وہاں سبقت ہوتی ہے کہ پہلے ہم سلام کریں، پہلے ہم سلام کریں، تو اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ جو ٹیچر ہوتے ہیں وہی اسٹوڈنٹ کو سلام کر جاتے ہیں۔ ایک بات یہ سکھا تھا، ایک ٹیچر نے سکھایا تھا کہ راستے میں کبھی بھی کوئی ٹکڑا پتھر کا دیکھنا تو اس کو تمہیں ٹھوکر لگے یا نہ لگے، اگر لگی ہے تب بھی کنارے کر دینا، نہ لگی ہو تب بھی۔ تو اس کی عادت میری اتنی ہے کہ اگر ہم گاڑی بھی چلاتے ہیں، وعلیکم السلام، بائک بھی چلاتے ہیں تو کبھی کبھی فٹ بال کی طرح پورا نمبر یا اٹا بھی مار دیتے ہیں کنارے، بالکل، مطلب وہ چیز ذہن میں بیٹھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ بچے سن رہے ہیں تو ذہن میں بیٹھی رہے بات والدین کو لے کے، تو والدین پہ بات ابھی اور ہوئے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ ٹاپک بہت ہی زیادہ ابھی ضرورت ہے اس کی، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ والدین کے ساتھ سلوک نہیں ہے، اصل میں یہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔
اور رسول اللہ ہمیں دے رہے ہیں یہ پیغام، تو یہ اطاعت کس کی ہوئی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا امام کی اطاعت ہوئی کہ نہیں ہے؟ امام کی ہم نے کیا بتایا تھا ڈیفینیشن؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہم سے کروائے۔ تو مولا علی نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ دیکھو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ اگر والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے بیوی راضی ہوتی ہے تو بیوی کون ہوئی؟ مخلوق۔ اور اللہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ تو بیوی کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے؟ ایک بات ایک دم کلیئر ہوگی نا، آئینہ کی طرح صاف ہے کہ نہیں بات ہے نا؟ تو یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی اور ائمہ کی اطاعت ہو رہی ہے اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو۔ مطلب ٹائم لگے گا، ہم پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ بات ابھی۔ کل انشاءاللہ پھر اسی پہ آئیں گے اور اس کے بعد کی ایک آیت اور لیں گے، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔